یہ قانون قدرت ہے کہ طلوع آفتاب سے قبل سپیدہ سحر نمودار ہو جاتا ہے۔ باران رحمت سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں موسم برشگال کا پتہ دیتی ہیں۔ موسم بہار کے آغاز میں فضا کا تغیر بہار کی آمد کا اعلان کرتا ہے۔ اس لیے جوں جوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر بڑھتی جاتی تھی اور نبوت کا وقت قریب آتا جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں غیر معمولی تغیرات پیدا ہوتے جاتے تھے اور عمر کی زیادتی کے ساتھ ساتھ طبیعت دنیا سے ہٹتی جاتی تھی اور روح ایک نامعلوم شے کے لیے بے قرار تھی، لیکن مطلوب کا پتہ نہ چلتا تھا۔ رفتہ رفتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت عزلت نشینی کی طرف مائل ہونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامان خورد و نوش لے کر مکہ کے باہر غار حرا چلے جاتے اور دنیا کی نگاہوں سے الگ مجاہدہ اور ریاضت اور مراقبہ میں مشغول رہتے تھے۔ جب مجاہدہ اور ریاضت سے قلب فیضان الہی کے قبول کرنے کے لیے تیار ہو گیا، اس وقت نبوت کے آثار و علامات شروع ہو گئے۔ خواب میں اسرار منکشف ہونے لگے۔ جو خواب دیکھتے وہ واقعہ کی شکل میں نظر آتا۔ جوں جوں یہ مدارج بڑھتے جاتے تھے، فیضان الہی کی لہریں زیادہ تیز ہوتی جاتی تھیں، تاکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سن شریف 40 سال کو پہنچا تو ایک دن جب کہ آپ حسب معمول غار حرا میں تشریف رکھتے تھے، فرشتہ غیب نظر آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، پڑھ اپنے رب کا نام جس نے پیدا کیا۔ یہ واقعہ نہایت غیر معمولی تھا۔ گھر واپس تشریف لائے تو سینہ جلال الہی سے لبریز تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے واقعہ بیان کیا۔ انہوں نے تسلی دی کہ آپ پریشان نہ ہوں، اللہ بھی آپ کا ساتھ نہ چھوڑے گا، اور آپ کو اپنے عزیز ورقہ بن نوفل کے پاس جو توریت و انجیل کے عالم تھے لے گئیں۔ انہوں نے یہ ماجرا سن کر کہا، یہ تو وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا۔ کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دے گی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعہ آپ پر اصل حقیقت منکشف ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا فرض انجام دینا شروع کر دیا۔ لیکن ایک ایسی قوم کو جو صدیوں سے شرک اور بت پرستی کی ضلالت میں مبتلا تھی، توحید کی دعوت دینا، خصوصاً اس حالت میں کہ روسائے قوم کے سالہ سال کے اقتدار کا خاتمہ ہو جاتا تھا، آسان نہ تھا۔ اس لیے اول اپنے ان مقربان خاص کو اسلام کی دعوت دی جو لوگ آپ کے عادات و خصائل سے اچھی طرح واقف تھے۔ انہوں نے بلا تعمل اس دعوت کو قبول کر لیا۔ چنانچہ عورتوں میں سب سے اول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیقہ حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، مردوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدیم رفیق کو محرم راز حضرت ابوبکر صدیق، غلاموں میں آپ کے محبوب غلام زید، نو عمروں میں آپ کے چچیرے بھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ اسلام سے مشرف ہوئے، اور آپ 3 سال تک خاموشی سے اس فرض کو انجام دیتے رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بڑے با اثر تھے۔ ان کے اثر سے حضرت عثمان بن عفان، زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، طلحہ بن زبیر رضی اللہ عنہ مشرف باسلام ہوئے۔ ان کے قبول اسلام کے اثر سے اس کا دائرہ بڑھنے لگا۔ چنانچہ حضرت خباب بن ارت، عمار بن یاسر، سعید بن زید، عبداللہ بن مسعود، عثمان بن مظعون، ابو عبیدہ صہیب اور ارقم رضی اللہ عنہ وغیرہ نے اسلام قبول کیا، اور ایک اچھی خاصی جماعت دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی۔ یہ تمام کام خفیہ ہوا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض تنہا خفیہ تبلیغ اور چند آدمیوں کے ہدایت یاب ہونے پر ختم نہ ہو جاتا تھا، بلکہ سارے عالم کو اعلانیہ دعوت دینا تھا۔ اس لیے 3 سال کے بعد اعلانیہ تبلیغ کے احکام نازل ہوئے، اور اس حکم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر آواز دی، اے قریشیو! آپ کی آواز پر لوگ جمع ہو گئے۔ آپ نے ان سے سوال کیا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ پہاڑ کی پشت سے ایک لشکر جرار آ رہا ہے تو تم کو یقین آئے گا؟ سب نے ایک زبان ہو کر جواب دیا، ہم نے تم کو ہمیشہ سچ ہی بولتے پایا ہے۔ فرمایا،
تو میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تم ایمان نہ لاؤ گے تو تم پر سخت عذاب نازل ہوگا۔ یہ غیر متوقع اور اپنے معتقدات کے خلاف بات سن کر سب بگڑ گئے۔ اس واقعے کے چند دنوں بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعوت کا انتظام کیا اور عبد المطلب کی اولاد کو جمع کر کے ان سے فرمایا، میں وہ چیز لے کر آیا ہوں جو دین و دنیا دونوں کی کفیل ہے، اس بارگراں کو اٹھانے میں کون میرا ساتھ دیتا ہے؟ سب خاموش رہے۔ صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ مجھے آشوب چشم کی تکلیف ہے، میری ٹانگیں پتلی ہیں اور نو عمر ہوں، لیکن میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ ان کے علاوہ سب خاموشی کے ساتھ لوٹ گئے۔ اب مسلمانوں کی تعداد 40 تک پہنچ چکی تھی، اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حرم میں جا کر توحید کا اعلان کیا۔ اس جرم پر مشرکین ٹوٹ پڑے۔ حارث بن ابی حلا رضی اللہ عنہ نے آپ کو بچانے کی کوشش کی، اس میں وہ مقتول ہوئے۔ یہ راہ اللہ میں پہلا خون تھا۔ اب تک مشرکین نے اسلام کی دعوت کو زیادہ اہمیت نہ دی تھی، لیکن جوں جوں اسلام کے پرستاروں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جاتا تھا، مشرکین کی مخالفت بڑھتی جاتی تھی۔ ان کی مخالفت کے بہت سے اسباب تھے۔ اسلام ان کے صدیوں کے عقائد و رسوم کو باطل کر رہا تھا۔ ان کے معبودوں کو جن کی وہ پرستش کرتے تھے آگ کا ایندھن بتاتا تھا۔ قرآن اعلانیہ قریش کی بد اخلاقیوں کی پردہ دری کرتا تھا اور متولی کعبہ کی حیثیت سے عرب پر ان کا جو اقتدار قائم تھا، اسلام اس کا خاتمہ کیے دیتا تھا۔ بنی ہاشم اور بنی امیہ باہم پرانے رقیب تھے، اس لیے بنی امیہ آل ہاشم میں نبوت کے اعزاز کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، اس لیے یہ سب سے زیادہ مخالفت میں پیش تھے۔ ان اسباب کی بنا پر سارا قریش اسلام اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گیا۔ تاہم شروع میں انہوں نے سختی کی بجائے صلح اور آشتی سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو باز رکھنے کی کوشش کی۔ جب اس میں مایوسی ہوئی تو معززین قریش کا ایک وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس گیا۔ انہوں نے سمجھا بجھا کر واپس کر دیا، لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فریضہ سے دستبردار نہیں ہو سکتے تھے۔ قریش نے جب دیکھا کہ آپ کے رویہ میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تو دوبارہ ابو طالب کے پاس پہنچے اور ان سے کہا، تمہارا بھتیجا ہمارے معبودوں کو برا کہتا ہے، ہمارے مذہب کی مذمت کرتا ہے، ہمارے معززین کو ناسمجھ بتاتا ہے، اس لیے یا تو تم درمیان سے ہٹ جاؤ ورنہ پھر میدان میں آؤ کہ ہم تم فیصلہ کر لیں۔ یہ صورتحال دیکھ کر ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر سمجھایا کہ بیٹا، چچا پر ناقابل برداشت بار نہ ڈال اور اپنی قوم کی مخالفت چھوڑ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری سہارا جو کچھ تھے ابو طالب تھے۔ ان کی زبان سے اس قسم کی باتیں سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے اور فرمایا، چچا جان، اللہ کی قسم، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر آفتاب اور دوسرے پر مہتاب لا کر رکھ دیں تو بھی میں اس فریضہ سے دستبردار نہیں ہو سکتا، تاکہ میں کامیاب ہوں یا اسی راہ میں میرا خاتمہ ہو جائے۔ ابو طالب یہ جواب سن کر سخت متاثر ہوئے اور کہا، جاؤ جو دل آئے کرو، میں کسی بھی حالت میں تمہارا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ ابو طالب سے مایوس ہونے کے بعد قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی اذیتیں دینی شروع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں کانٹے بچھا دیتے، نماز پڑھتے میں پشت مبارک پر نجاست کا بار لا کر لاد دیتے، بدزبانیاں کرتے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں نماز پڑھ رہے تھے، عقبہ بن محیط نے گردن مبارک میں اپنی چادر رسی کی طرح ڈال کر اس زور سے کھینچی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھٹنوں کے بل گر پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام سختیوں کو خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کرتے تھے اور اپنا فرض برابر ادا کیے جاتے تھے۔ قریش سخت متحیر تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام سختیاں کیوں جھیلتے ہیں۔ انہوں نے اپنی محدود پرواز خیال کے مطابق خیال کیا کہ آپ کا مقصد صرف دنیاوی جاہ و دولت اور نام و نمود کا حصول ہے، اس لیے انہوں نے عتبہ بن ربیعہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، محمد کیا چاہتے ہو؟ مکہ کی ریاست، کسی بڑے گھرانے میں شادی، دولت کا ذخیرہ؟ ان میں سے ہر شے تمہارے لیے مہیا کر سکتے ہیں، بشرطے کہ تم ان باتوں سے باز آ جاؤ۔ ان ترغیبات کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حم کی چند آیتیں تلاوت فرمائیں۔ عتبہ نہایت غور اور تاثر کے ساتھ ان کو سنتا رہا۔ یہاں سے واپس ہوا تو اس کا رنگ بدل چکا تھا۔
कुरैश से जाकर कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कलाम पेश करते हैं वो न सहर है, न कहानी, न शायरी, वो कुछ और ही शय है। इनसे बेहतर कलाम आज तक मेरे कानों ने नहीं सुना। मेरी राय में तुम इनको इनकी हालत पर छोड़ दो। अगर वो कामयाब हुए तो भी तुम्हारी इज्जत है, और अगर अरब कामयाब हुए तो भी तुम्हारी इज्जत है। लेकिन कुरैश ने इनकी राय मंजूर न की।